اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ آج جو میں ویڈیو دے رہا ہوں یہ ایک تھوڑا سا مختلف موضوع ہے، اور یہ مومنین خصوصاً سنیں، اور اگر کسی عالم تک آپ کی رسائی یا بات ہو تو آپ پہنچا دیں۔ میں تو ذاتی طور پہ تھوڑا سا فرنٹ پہ آنے کو تھوڑا اوائڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ ضرور کیجئے گا ٹرائی، اور تاکہ یہ ہمارے کوئی بھی عالم ذمہ دار، اور خصوصاً میں ریکویسٹ کروں گا آیت اللہ کیل الغروی صاحب اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، یا اس لیول جواد نقوی صاحب ہیں ہمارے اور بزرگ علماء، ان سے کہ اس بات کو کلیئر کریں، کیونکہ یہ ہم شیعوں کے لیے کافی ایک تکلیف دہ بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے۔ تو موضوع ہے، کیا شیعہ کتب کا مطالعہ کرنا کفر ہے؟ یہ کوشچن ہے۔ تو تمام شیعہ علماء سے میری اپیل ہے، التماس ہے، میں چند ایک باتیں ذکر کروں گا جو کہ ہمارے مد مقابل مسالک جو ہیں وہ ہماری کتب سے، وہ ہمیں چند ایک کروں گا، چونکہ یہ بہت لمبی لسٹ ہے اور میں نے کتاب میں بھی یہ چیزیں دی ہیں، لیکن وہ بعد میں چونکہ یہ ایک ضروری سا معاملہ تھا تو میں نے کہا یہ ذرا اس پہ آ جائے۔ تو اس میں وہ ہمیں ہماری کتابیں لہرا لہرا کے ویڈیوز میں اپنے یوٹیوب پہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی، تو میں صرف 4 کا ذکر کروں گا، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ تو پہلا اس میں ہے جی حضور کی 4 بیٹیاں۔ یہ ہماری کئی کتب میں وہ ثابت کرتے ہیں، اور جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری، بلکہ ایک کتاب کا تو حوالہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، حجازی مولانا نے دیا تھا، اس میں حضور پاک کی اولاد جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں سے ہے، 5 اولادیں سننے کی، اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ باب اس نے بتایا کہ اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور ایک حیرت کی بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں، وہ اب یہ آپ نہ کہیے گا کہ حسینی صاحب کو اپنے ہی مسلک کے خلاف نہیں، بات جو ہے اب وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ رہی، اب یہ پبلک ہو گئی۔ یہ پرانی باتیں ہیں کہ جب باتیں ہمارے علماء بھی شاید چھپا لیتے تھے، دوسرے بھی چھپا، اب نہیں چھپتی۔ تو میری ایک اپنے بزرگ عالم تھے، کافی بڑے عالم تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سے بات ہوئی ایسے ہی، تو انہوں نے نجی محفل میں کہا کہ شیخ عباس قمی نے جو زیارات لکھی ہیں ان بیبیوں کے لیے، تو وہاں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا بنت رسول ہی لکھا، اور اخت زہرا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ان بیبیوں کے لیے۔ اب وہ ایک علیحدہ وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو یہ ایک تو بات یہ اس کو کلیئر کریں۔ اچھا، ایک بات میں پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ آپ یہ جو ضعیف احسن یہ کہانیاں تقیہ والی، یہ میں نہیں مانوں گا، کیونکہ یہی بات اگر ہم اہل سنت سے فدق کی یا بی بی کے گھر جلانا، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف رہے سے من گڑت ہے فلانا ڈما، یہ کہانی سب کے پاس ہے۔ وہ اسی طرح تقیہ والی اسی کتاب میں صحابہ کرام کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں جو بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا، اور وہ کتابیں بھی چل رہی ہیں جس میں کہا کہ 4 کے علاوہ باقی ساری صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ سلیم بن قیس کی بھی کتاب ہے، ابھی بھی ہے، نہیں تو اسی وقت وہ حاکمین جلا دیتے، ختم کر دیتے۔ تو اور اسی میں پھر آپ کہتے ہیں جی تقیہ کے طور پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آپ کسی کو بین کھلم کھلا برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اسی میں کہہ رہے ہیں جی یہ تو تقیہ کے تحت ہوئی ہے، جو آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ نہیں کرنا، ہمیں بتانے کہ ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں ہے، اور وہ کتابیں بھی دکھاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جی حضرت علی علیہ السلام کی دختر نیک اختر بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عمر سے، یہ بھی وہ ہماری، بلکہ وہ تو شیخ کلینی کی کتاب سے بھی دکھاتے ہیں، اور اسی طرح بیار الانوار ہے، اور ان سے تو وہ دکھاتے ہیں۔ تو اس کی کیا ہے ہماری کتابوں میں؟ صرف یہ بتائیں، یہ نہیں کہیں کہ جی ضعیف ہے تو فلان نہیں ہے تو دماغ کی تقیہ ہے تو یہ ہے، نہیں ہے۔ اللہ یاری نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ، میں نے خود ویڈیو سنی ہے، تو انہوں نے کہا تھا وہ جبرن نکاح تھا، مجھے نہیں پتا، وہ اللہ یاری نے ایک اور آگے سٹوری سنائی جو کہ ما فوق الفطرت سٹوری تھی، وہ کسی کو وہ بھی کئی بناتے ہیں، آپ بھی کئی بناتے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ بہرحال یہ ہے، یہ دوسری بات میری ہے۔ 3 بات ہے جی امام حسن علیہ السلام کے بہت زیادہ نکاح،
13 سے 15 تو میں نے سٹیج پہ لوگوں سے سنی ہیں اور اپنے علماء سے سنی ہیں، یعنی کہ ان سے سنی ہے جو مقررین ہیں، یعنی کہ عالم سے نہیں بلکہ مقررین، چونکہ پبلک بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، پبلک کی لائکنگ کی بات کرتے ہیں، ان سے بھی سنی ہے 13 سے 15 نکاح، یعنی کہ آپ کی 50 سال عمر، 15 سال بلوغت نکال دیں، 35 سال میں آپ نے تو 23 کا مطلب ہر 3-3.5 سال بعد آپ ایک نکاح کرتے تھے۔ چلیں مجھے نہیں پتا کیا انوائرمنٹ تھے، امام جانتے، اگر یہ بات سچ ہے تو میرے جیسا حقیر بھی اس طرح کا کرے تو میرا خیال ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے سوسائٹی میں، لیکن چلیں۔ اور جبکہ انہوں نے تو اس عورت کو بھی طلاق نہیں دی جس نے ان کو کئی مرتبہ زہر دیا۔ تو بہرحال تو 120 نکاح بہار الانوار میں اہل سنت مولوی نے ویڈیو میں کہا کہ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بتا دیں جی ہے ضعیف حسن والے چکر میں نہ ہے ہماری بہار الانوار میں، وہ جب دکھا رہا ہے تو یقیناً ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے تصدیق چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو میں اگلی بات، وہ بات اصل یہی ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے بیچ میں تھوڑا سا وہ کر دیا تھا کہ یہ آپ ان کے بارے میں بھی کلیئر کر دیں۔ اور یہ جو بات میں آپ کرنے جا رہا ہوں یہ بات ذرا سینسیٹیو ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور کسی عالم تک اگر آپ پہنچا سکیں تو وہ یہ بتائے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات اسی طرح ہے، تو پھر اگر یہ اسی طرح ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ یہ ضرور سوچیے گا آپ کھڑے کہاں ہیں، سارے شیعہ مولوی اور باقی آپ کا مسلک کی کیا اہمیت رہ جائے گی اور وہ آپ کی حیثیت کیا رہ جائے گی اگر یہ بات ہے تو۔ بات یہ ہے کہ ایک چینل ہے، اس کا نام ہے ضرب حسینی میرا خیال ہے میڈیا، مولوی عبداللہ حیدری کہلواتا ہے۔ یہ حسینی میری عباس حسینی یا حسینی صدا کے ساتھ نہ میچ کرنا، میں الحمدللہ اہل تشیع اثنا عشری خاندانی، میرے بزرگوں میں علماء بھی گزرے ہیں اور میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی ہی گھر کو صاف کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس نے یہ کہا، متع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ بات کافی لمبی اس نے بھی کی، 12-14 منٹ کی، لیکن اس میں جو میں نے ایک ریفرنس دیا تھا سورہ انعام کا 171 پیج پہ، اس نے اس کا پورا ترجمہ کیا متع کے لفظ کے ساتھ، یعنی کہ میں نے کہا نا مولانا فرمان علی نے وہاں 5ویں پارے میں تو استمتاع تم کا مطلب متع کیا، جب وہ استمتاع وہی لفظ آ گیا ہے سورہ انعام تو کہہ رہا ہے فائدہ، تو اس نے کہا جی اس کو متع کے ساتھ ترجمہ کریں۔ میں نے صرف اتنا لفظ پڑھا تھا، اس نے پوری آیت پڑھی، آپ بھی پڑھ لیں، کوئی ایسی سورہ انعام نکالیں اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اس میں لکھا ہے ہم ایک دوسرے سے اگر فائدہ نہ کریں وہ تباہ ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آپ فائدہ نہیں کہتے تو آپ کے تو پاؤں جلتے تھے، مولانا فرمان علی ہوں یا عقیل الغروی صاحب ہوں یا شہنشاہ نقوی یا کوئی بھی مہاراج جواد نقوی، جو بھی بڑے بڑے ہیں، ہم تو ان کے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو اگر میں وہ ترجمہ متع کے ساتھ کروں تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے متع کیا کرتے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اللہ کریم آگے فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، یہ آپ پڑھ لیں قرآن پاک میں۔ بھائی اس میں پھر آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں کہ آپ اسی لفظ کا جس کو پہلے متع کہہ رہے ہیں اور متع کو جائز قرار دینے کے لیے آپ وہ دلائل دے رہے ہیں قرآنیہ، اسی قرآن میں اسی کے کچھ وقفے کے بعد یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں فائدہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ متع، اور آگے لکھا ہوا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ دوزخی ہے، پھر نار، وہ لفظ لکھا ہوا پڑھ لیں، ترجمہ خود کر لیں، لیکن جہاں انہوں نے مولانا فرمان علی نے لکھا ہے فائدہ، آپ لکھیں ایک دوسرے سے ہم متع کرتے تھے، تو آپ پھر آگے ترجمہ پڑھ لیں اگلی ہے، پھر آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی کہ متع کے حرام ہونے کا کتنا بڑا بیان، بلکہ سزا بھی ساتھ بتا دی اگر یہ ایسا ہی ہے تو یقینی بات ہے اگر متع ہے اس کا مطلب تو پھر متع ہی ہے، آپ پھر متع ہی رکھیں، آپ تو نہ اس کو بدلیں۔ تو یہ بڑی دکھ امیز جو میں بات اب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، منہج الصادقین ایک کتاب ہے ہماری شیعوں کی، اس میں یہ اس بندے نے روایت پڑھی، آپ وہ میڈیا نکال لیں، یوٹیوب پوری اس کی سن لیں، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے، یہ میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ، میں معذرت سے اپنے شیعہ علماء ذاکرین مومنین سب سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میری زبان جل جائے، یہ مولوی نے اگر ہمارے نے لکھا ہے نا
تو پھر شیعو، ذاکرو، مولویوں، آیت اللہ، علماء، جو پھر آپ اپنی گریبان میں دیکھ لیں کہ ہمارے مولویوں نے، پچھلوں نے ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جو اب مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا جھوٹا، اس نے کتاب پرنٹ سامنے کیا ہوا ہے، وہ بالکل اس نے ہمیں دکھایا ہے۔ ایک دو اور کتابیں بھی اس نے حوالہ جات دیے ہیں، اور اس میں ایک کتاب میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے متے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ فجار کا طریقہ ہے، فاجرین، گناہ گاروں، گندے لوگوں کا ہے، یہ متا شدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کم از کم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کا کرواتے، اتنی نیک کام تھا۔ تو پھر وہ تو اس نے کہا کہ میں اس کو پوری کو اسٹیٹمنٹ پوری کر لوں۔ پہلا جو متا ایک مرتبہ کرے گا امام حسین کے درجے کا ہوگا، یہ اس کتاب میں الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا جو متا کرے گا امام حسن کے درجے میں ہوگا۔ تیسرا جو متا کرے گا نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کے درجے میں ہوگا۔ چوتھا جو متا کرے گا وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ میری زبان جل جائے جناب رسول خدا کے درجے پہ ہوگا۔ یہ اس نے کتاب دکھائی ہے، اس میں اس نے پڑھا ہے۔ اچھا، میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے جو متعی مولوی ہیں ان سے کہ اگر مرد کو اتنے مقامات مل رہے ہیں تو عورت کو بھی تو مل رہے ہوں گے نا، پھر آپ بتائیں وہ عورتیں کن کے برابر ہوں گی؟ کوئی بھائی دیکھیں نا، یہ تو عدل کے خلاف ہے کہ مرد متا کر رہا ہے اس کو تو اتنا مقام مل رہا ہے، عورت جو وہ بھی تو کر ہی رہی ہے، ساتھ ہے نا دونوں، تو وہ اس کو بھی تو مقام مل رہا ہے۔ تو یہ بتا دیں پھر وہ کن بزرگ خواتین ہماری کے برابر ہوں گی یا ان کے درجے پہ ہوں گی؟ تو پھر آپ اپنی بیٹیوں کو وہ درجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے ائمہ نے کیوں نہیں دیا وہ درجہ اپنی بیٹیوں کو؟ بلکہ بیٹوں کو ایک امام بھی متے سے پیدا ہوا نہیں ہوا، اتنا درجہ تھا۔ یہ تو میرا خیال ہے حضرت علی کی بھی یا مولا حسن کی بھی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی خواہش ہوگی کہ میرا ایک بیٹا تو امام متے سے پیدا ہو اور میں حضور کا درجہ پا جاؤں۔ کیسی یار آپ بکواسات آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر لوگ تھوڑا، میں ایک بات آپ مومنین سے عمومی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں، یہ مولوی صاحبان کو بڑی کڑوی لگے گی، مولویوں کے زیادہ قریب نہ ہوا کریں، ان سے تقریروں میں باتیں سنیں۔ میں پھر کبھی آپ کو اور ویڈیو بنے گی تو اس میں بتاؤں گا کچھ واقعات پہ، تو ان پر عمل کر لیا کریں، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ مولویوں کے زیادہ قریب جائیں گے نا، آپ ان کے جو کرتوتے ہیں نا دیکھیں گے نا، آپ ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں خود، میری 60 سے اوپر عمر ہے، 35 سے 40 سال میں بالکل مولویوں میں رہوں۔ ہمارے ایک بزرگ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے آباب اور بھی ہمارے کئی بزرگوں میں علماء گزرے ہیں۔ تو ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ نا مولویوں کے بہت قریب نہ ہوں، نہیں تو آپ بہت ہی متنفر ہوں گے ان سے۔ وہ میں اپنی کتاب میں ساری باتیں کی، وہ بھی ویڈیو میں آ جائے۔ دوسری بات ہے یہ اپنی کتابیں بھی زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ جو ان میں بھی گند بھرا ہوا ہے، میں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، میری کسی سے بحث ہو گئی تو میں نے کوئی ریفرنس دیا کہ میں تمہاری کتاب میں یہ، تو اس نے جواب دیا حسینی صاحب یا شاہ صاحب جو بھی، اس نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں بڑا گند بھرا ہوا ہے، بس وہ سکرین پہ آپ اٹھائی گیری کر لیتے ہیں، تو ہمارا ہے وہ ادھر بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ گند ہماری کتابوں میں۔ تو بہرحال میری علماء سے اسپیشلی اور بڑے علماء سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو میں نے چاروں باتیں کی ہیں ہماری کتابوں میں ہیں، اور یقیناً ہیں۔ اگر وہ ویڈیو میں دے رہا ہے، نہیں تو آپ تو اس کو کیس کر دیں اس پہ جا کے، تو وہ، لیکن آپ کنفرم کریں، کسی بھی چینل پہ آپ کے کنفرم کر دیں ہیں تو پھر اپنی پاکٹ میں، اپنی جیب میں، اپنے گریبان میں ضرور نظر کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں ڈرامہ بازی اٹھائی گیری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں اس کو بھی ایک، وہ جو یہاں سے فتنہ گری کر کے یہاں بندے مار دیے انہوں نے، بیچارے دکانوں میں بیٹھے ہمارے کراچی میں، اور وہ خود بھاگ گیا اور بہت ہی مدعی بنا ہوا ہے اہل بیت کا۔ تو یہاں رہتا نا، تو گولی کھاتا تھا کہ باقی مسکین سید تو بچ جاتے نا، کتنے سید انہوں نے مار دیے، اور وہاں جا کے انگلینڈ میں ڈرامے بازی کر رہے۔ تو اس کو بھی میں کہوں گا تو کر لے، ایک ہمارا تلاڑا ہے وہ کر لے، ایک دو مر گئے، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو آپ آ جائیں نا پاکستان، تو آپ گولی کھائیں نا، آپ کیا لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے، آپ بل پاس ہو رہے ہیں، پہلے انہوں نے اتنے بندے مار دیے۔ تو بہرحال
میں اسی کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا اپنے علماء اکابرین سے کہ یہ میں کنفرم کر دیں، اور ڈیفینیٹ ہے، لیکن میں آپ کی زبان سے یہ بات تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو سنی، ہمارے ایک عالم نے کہا تھا کہ جی ہے یہ، لیکن یہ ضعیف ہیں جی، یہ کہانی وہ اہل سنت بھی بڑی سناتے ہیں کہ جی ضعیف ہیں جی، تو آپ نے کیوں لکھی تھی ضعیف ہیں؟ تو آپ نے ہمیں ذلیل کیا، تو یہ تو ضعیف نہیں ہے نا جی، یہ متقی آپ نے کوالٹیز بتائی ہیں، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ کون بندہ ہے جو 2 دن کے لیے اپنی بیٹی کسی کو دے کہ آپ استعمال کر کے مجھے واپس کر دیں؟ یار خوف خدا کریں، یہ تو فطرت کے اگینسٹ ہے، اسی لیے شیعہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ میں اسی کے ساتھ خدا حافظ کرتا ہوں۔ آپ مہربانی کریں اس کو اگر 7 دن میں کوئی ویڈیو نہیں آتی کسی ذمہ دار عالم کی، تو میں سمجھوں گا یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں ہے، اور اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کیا پھر ہماری کتابوں کا مطالعہ کرنا کفر ہے؟ تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا یہ کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔